بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر کسی عالم سے کوئی دینی کام کرواتا ہے، اس کا خود کا کام ہے، وہ کسی عالم سے کرواتا ہے یا کوئی علمی کام کرواتا ہے، اور اس پر وہ عالم جس سے کوئی کام لے رہا ہے، کام لینے والے سے معاوضے کا مطالبہ کر لے، پیسے کا مطالبہ کر لے کہ یہ دینی کام یا یہ علمی کام کرتے ہوئے ہمیں اتنے پیسے چاہیے، تو سامنے والا کبھی کبھی کیا کہتا ہے کہ تم دین بیچ رہے ہو۔ ایسے لوگوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایمانداری سے بتائیے کہ کیا آپ کی یہ اوقات ہے کہ دین کو خرید سکیں؟ حقیقت یہ ہے کہ دین کو بیچنے کی یا دین کو خریدنے کی اوقات کسی میں نہیں ہے۔ یہ دین اللہ رب العالمین کا نازل کردہ ہے، اللہ اس کا محافظ ہے۔ دین نہ بیچا جا سکتا ہے، دین نہ خریدا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی عالم دینی کام یا علمی کام پر پیسہ طلب کرتا ہے تو وہ اصل میں اپنی محنت اور اپنا جو وقت لگاتا ہے اس کا معاوضہ لیتا ہے، کیونکہ یہ وقت اس کا ہے، یہ ٹائم اس کا ہے، لیکن دین اس کا نہیں ہے۔ وہ دین نہیں بیچ سکتا۔ جیسے ڈاکٹر کی مثال ہے، ڈاکٹر کیا علاج بیچ سکتا ہے؟ کیا کوئی ڈاکٹر شفا بیچ سکتا ہے؟ اگر کوئی ڈاکٹر کسی کا علاج کرے اور بولے اس کا مجھے پیسہ چاہیے، تو کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ علاج بیچ رہا ہے، وہ شفا بیچ رہا ہے؟ کیا اس کی یہ اوقات ہے کہ شفا بیچ سکے؟ یا کسی کی یہ اوقات ہے، کتنا بڑا امیر ہو، کتنا بڑا پیسے والا، اس کی یہ اوقات ہے کہ شفا صحت خرید سکے؟ نہیں۔ اس لیے بڑے سے بڑا ڈاکٹر وہ آپ کا آپریشن کرے گا، وہ 10 لاکھ بھی چارج کر لے گا، پھر بھی کہے گا کہ ہم صرف کوشش کر سکتے ہیں، باقی اوپر والے کے ہاتھ میں۔ وہ علاج نہیں بیچ سکتا۔ ایسے ہی کوئی عالم یا دین کا جانکار وہ دین نہیں بیچ سکتا، یہ اس کی مجال نہیں ہے۔ وہ جو محنت کر رہا ہے، جو وقت لگا رہا ہے، اس کے پیسے وہ لے سکتا ہے۔ تو یہ غلط فہمی کسی کو نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی عالم اگر دینی کام پر یا علمی کام پر پیسے لیتا ہے تو وہ دین بیچ رہا ہے، یہ بات کسی کے ذہن میں نہیں ہونا چاہیے۔ بالکل ایسے ہی جیسے کوئی ڈاکٹر علاج کرتا ہے، کسی کا ٹریٹمنٹ کرتا ہے، تو وہ علاج نہیں بیچ رہا ہے، وہ اپنی محنت کا، اپنی سروس کا وہ پیسہ لے رہا ہے۔ اچھا، اس سلسلے میں قرآن کی کچھ آیات ہیں جن کو غلط معنی میں لیا جاتا ہے، میں اس کی بھی وضاحت کر دوں۔ جیسے قرآن کی آیت ہے وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا۔ اللہ فرماتا ہے کہ میری آیات کے بدلے میں تھوڑی قیمت مت خریدو۔ تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ آیات کسی کو پڑھ کے سنانا، یعنی آیات کی تشریح کرنا یا آیت کی تفسیر کرنا، یہ پیش کر کے اس پہ پیسہ لینا، یہ مراد ہے؟ نہیں، یہ مراد نہیں۔ بلکہ مراد یہ ہے کہ قرآن کی کوئی دلیل آپ کو معلوم ہے تو آپ اس دلیل پر عمل نہیں کر رہے ہیں جان بوجھ کر، اس وجہ سے کیونکہ ہم اس پہ عمل کریں گے یا اس حقیقت کو مان لیں گے تو ہمارا دنیاوی خسارہ ہو جائے گا۔ تو دنیاوی خسارے سے بچنے کے لیے آپ اس سچائی پر ایمان نہیں لا رہے ہیں، ان آیتوں پر ایمان نہیں لا رہے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوگا کہ ان آیتوں کو آپ نے بیچ دیا دنیا کی خاطر، یہ مطلب ہے۔ یعنی کفر کرنا مراد ہے، آیات کو بیچنے سے مراد کفر کرنا۔ اسی لیے اس سے پہلے کے الفاظ کیا قرآن میں، اسی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ۔ اللہ فرماتا ہے ایمان لاؤ جو میں نے نازل کیا ہے، مصدقا لما معکم، تمہارے پاس جو چیزیں ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہودیوں سے کہہ رہا ہے کہ تمہارے پاس جو پہلے آسمانی کتابیں تھی اس میں بھی یہی بات تھی جو قرآن میں ہے، اس لیے اس معلومات پر ایمان لاؤ، اس کا انکار مت کرو۔ وآمنوا بما انزلت، تو فرمایا ایمان لاؤ، اور آگے کہا ولا تکونوا اول کافر به، تم ہی سب سے پہلے کافر مت بن جاؤ۔ اللہ فرماتا ہے کہ تمہیں پتہ ہے نا، تمہیں علم ہے کہ یہ حقیقت ہے، یہ سچائی ہے، اس سچائی کو مانو، تمہیں پہلے سے پتہ ہے، اس کا انکار مت کرو۔ تو یہاں آیات بیچنے کا مطلب کیا ہے؟ آیات کا انکار کرنا، سچائی کا انکار کرنا، اور سچائی کا انکار اس لیے کر رہا ہے کہ اگر وہ اقرار کر لے گا تو دنیاوی اعتبار سے لاس میں ہوگا۔ یہ مطلب ہے آیات کو بیچنے کا، ورنہ کسی کی یہ مجال نہیں، کسی کی اوقات نہیں کہ جو اللہ کی آیات ہے ان کو بیچ سکے یا کوئی خرید سکے۔ اور یہاں یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ یہودی وہ آیات پڑھ کے پیسے لیتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ آیات کا سودا کرتے ہیں، تو کیا یہودی ایسا کرتے تھے کہ وہ آیتیں پڑھتے تھے تو پیسہ لیتے تھے؟ ہاں، کیونکہ وہ مراد ہی نہیں۔ مراد یہ ہے کہ آیات ان کو معلوم ہے، وہ اس کو مان نہیں رہے ہیں۔ مطالبہ یہ تھا کہ تم مان لو، انہیں کسی کو سروس دینے کی بات نہیں ہو رہی، خود ماننے کی بات ہو رہی ہے۔ تو خود نہیں مان رہے ہیں دنیا کمانے کے چکر میں، اس لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ آیات بیچ رہے ہیں، یعنی خود ان کے پاس علم ہے لیکن یہ مان نہیں رہے ہیں، تو گویا کہ یہ آیات بیچ رہے ہیں۔ اس کی اور وضاحت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 16 سے ہوتی ہے، اس میں اللہ فرماتا ہے اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خریدا ہے، ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خریدا ہے۔ آپ بتائیں کہ گمراہی کو کوئی خریدتا ہے؟ یعنی کوئی بازار میں کوئی پیسہ لیتا ہے، گمراہی کہیں بیچی جاتی ہے، خریدی جاتی ہے؟ ہاں، مطلب یہ ہے کہ ہدایت کا انہیں علم ہے، سچائی کا انہیں علم ہے، لیکن وہ اس کو مان نہیں رہے ہیں، تو اسی کو کہا گیا کہ یہ ضلالت کو، گمراہی کو خرید رہے ہیں۔ ہدایت کا راستہ ہے
اس پہ چل نہیں رہے تو کہا گیا کہ یہ ہدایت کو بیچ رہے ہیں، یعنی سچائی کو جاننے کے باوجود بھی اس پہ ایمان نہیں لا رہے۔ اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر 118 میں بہت ہی واضح ہے، اس سے بالکل سمجھ میں آ جاتا ہے کہ دین بیچنا کس کو کہتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نیک اعمال کر لو اس سے پہلے کہ فتنے آئے۔ اس میں کیا ہوگا؟ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، صبح میں ایک شخص مومن ہوگا اور شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مومن ہوگا صبح کافر ہو جائے گا۔ یعنی ایسا فتنہ آ جائے گا کہ صبح آدمی مومن ہے مسلمان ہے، شام کو کافر ہو جائے گا، یہ شام کو مسلمان ہے صبح کافر ہو جائے گا۔ آگے ہے کہ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، وہ دنیا کے فائدے کے لیے دین کو بیچ دے گا۔ اب اس حدیث میں دیکھیں دین کو بیچنا کس معنی میں استعمال ہوا ہے۔ کیا یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا یہ مطلب ہے کہ کوئی دینی بات بتائے گا اس سے پیسہ لے گا؟ ہرگز نہیں، بلکہ یہاں مطلب یہ ہے کہ ایسے فتنے ہوں گے کہ آدمی دنیاوی مقام کی خاطر ایمان کا سودا کر لے گا، اسلام ترک کر دے گا، ایمان چھوڑ دے گا۔ یہاں کسی کو دینی تعلیم دینے اس پہ پیسے لینے کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ خود عمل کی بات ہو رہی ہے کہ آدمی عمل چھوڑ دے گا۔ آدمی مسلمان ہے، مسلمان نہیں رہ جائے گا۔ جیسے آج کل آپ دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ ہیں جو اچھا خاصا مسلمان تھے، آج وہ ایکس مسلم بن گئے۔ ایسے کتنی لڑکیاں ہیں جو مسلمان گھرانے میں تھی، غیر مسلم کا ہاتھ پکڑ کے اس کے ساتھ جا کے شادی بنا رہی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ دنیاوی فائدہ ان کو مل جائے۔ یہ سب ایمان بیچنے والے، یہ لوگ ہیں دین بیچنے والے۔ یہاں دین بیچنے کا مطلب یہ ہے دین پہ عمل نہ کرنا، دین کو چھوڑ دینا، ایمان کو چھوڑ دینا۔ یعنی ایک لائن میں کہا جائے ایمان بیچنا کیا ہے، دین بیچنا کیا ہے، ایمان کو چھوڑ دینا، دین کو ترک کر دینا، یہ دین و ایمان بیچنے کی بات ہے۔ تو قرآن و حدیث میں جہاں ایمان اور دین بیچنے کی بات ہوئی ہے وہاں مطلب اس کا یہی ہے آدمی اپنا ایمان ترک کر رہا ہے، اپنا دین چھوڑ رہا ہے دنیا کی خاطر، نہ یہ کہ دینی تعلیم پر وہ اجرت لے رہا ہے۔